بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آ رہے ہیں جس کا تعلق کرپشن سے ہے۔ یوں تو ہمارے پورے ملک میں کرپشن جو ہے وہ مکمل طور پر سرایت کر چکی ہے، لیکن ہمارے صوبہ سندھ جو ہے وہ اس میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ ویسے تو صوبہ سندھ میں 1988 کے بعد سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تمام جو محکمہ جات تھے وہ تقریباً تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پالیسی تھی جو اس وقت حکمران جماعت ہے سندھ میں، اس کی ایک پالیسی تھی کہ محکمے تباہ، ان کے جو بانی چیئرمین تھے کہ محکمے جو ہے وہ تباہ کر دو، سول سروس تباہ کر دو، تعلیم تباہ کر دو، ہیلتھ تباہ کر دو۔ اچھا، اس کا اب رزلٹ یہ ہے کہ اب ایک اہم محکمہ جو پچھلے کئی سال پہلے جو ہے، کئی سال نہیں بلکہ چند سال پہلے جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کی مداخلت پر جو ہے وہ مداخلت کیا بلکہ احکامات پر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، جس کو کہتے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن۔ اچھا، سندھ پبلک سروس کمیشن ہو یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو، یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس میں آزادانہ طور پہ جو ہے وہاں کے جو چیئرمین ہیں یا ممبرس ہیں وہ ہوں، اور آزادانہ طور پہ عام آدمی جو ہے وہ اس میں امتحان میں حصہ لے سکے۔ مگر جو ہے اس حکمران جماعت نے یہ پالیسی رکھی کہ جو ہے وہ امتحان تو دیتے ہیں، اشتہار آ جاتا ہے کہ فلاں پوسٹیں آ گئیں، تو اس میں ویکنسی آ گئیں، یعنی کہ اسامی آ گئیں، اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے، لوگ بیچارے دھڑا دھڑ اس میں اپلیکیشن دیتے ہیں، پھر امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہاں سے اوپر سے لسٹ آ جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ امتحان تو ہو گیا، اس لسٹ کے یعنی جو لوگ لسٹ اوپر سے آتی ہے وہ لوگ بھی امتحان دیتے ہیں، مگر ان کو یقین دہانی یہ کرائی جاتی ہے، اس میں مطلب مال بھی خوب چلتا ہے ماشاءاللہ، اور سفارشیں بھی خوب چلتی ہیں، سیاسی وابستگیاں بھی خوب چلتی ہیں۔ وہ لسٹ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے 25 آدمی ہیں یا 15 آدمی ہیں، ان کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، پاس کر کے بھیجنا ہے۔ باقی جو قابل لوگ ہوتے ہیں، عام آدمی ہوتے ہیں، وہ پھر بیچارے فیل قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ایک ریٹائرڈ جج تھے، فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی رہے، آغا رفیق احمد خان، جو ان کی اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور صدر مملکت کے بڑے درینہ اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ایک نیوز چینل پر، وہ چیئرمین تھے سندھ پبلک سروس کمیشن کے، کہ جی وہ میں جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں پڑھے، محنت کرے اور وہ میرٹ پہ آ جائے تو اس کو میں فیل کر دوں، اور اوپر سے جو لسٹ آ جائے تو اس کو جو ہے میں قبول کر کے وہ کر لوں۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے غیرت اور شرم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے بڑا ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے؟ اچھا، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی خبر آئی کہ جی پبلک سروس کمیشن کی سیٹیں جو ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں۔ یہ تو پبلک سروس کمیشن ہے جو اچھا، کمیشن جو ہوتا ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہوتا ہے، اس میں کسی کی مداخلت قانونی طور پہ نہیں ہوتی، مگر یہاں پہ جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سندھ کا تقریباً ہر محکمہ، چاہے وہ تعلیم ہو، ہیلتھ ہو، پولیس تو ماشاءاللہ خیر وہ تو پورے پاکستان کا ہی برا حال ہے، سندھ کا تو خیر بہت زیادہ ہی برا حال ہے۔ تو اچھا، اس میں جو ہے پولیس افسران جو ہوتے ہیں ہائی لیول پہ، یعنی کہ SP سے لے کے اور IG تک، وہ زیادہ تر جو ہے وہ CSS پاس کر کے آتے ہیں، یعنی CSS کا امتحان دیتے ہیں، پھر وہ ایک گروپ ہوتا ہے پولیس گروپ، جس میں وہ PSP بن کے آتے ہیں، پولیس سروس آف پاکستان۔ مگر اب غالباً لگتا ہے کہ CSS میں بھی شاید کوئی تبدیلی آ گئی ہے، کہ وہاں بھی میرے خیال میں ایک رپورٹڈلی مبینہ طور پر کہ وائوا میں جو ہے وہاں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ اگر سلیکٹ ہو گئے تو آپ کیا کریں گے، جو حکمران ہوں گے ان کی مانیں گے یا نہیں مانیں گے، غلامی کریں گے نہیں کریں گے؟ بولا جی بالکل کریں گے۔ بولا ٹھیک ہے بھئی، یس یہ بندہ سلیکٹ ہے، کیونکہ یہ غلامی کرے گا، الٹے سیدھے کام کرے گا، غلط کام کرے گا، یہ صحیح ہے۔ اور جو سچا بندہ ہوگا کہے گا نہیں جی میں نے تو اصول سے، ایمانداری سے، قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا ہے، بولا نہیں یہ فیل ہے۔ اب مبینہ طور پر رپورٹڈلی
اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب ایسے لوگ جو آ رہے ہیں. سی ایس ایس کا مطلب یہ تھا سینٹرل سپیریئر سروس. اب اس کا یہ حشر کر دیا ہے ان حکمرانوں نے کہ ستیہ ناش کر کے دے دیا. آج کل آپ دیکھیں کہ پولیس ہو یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہو، افسران ہو، وہ کیا کر رہے ہیں. ایک وقت تھا ہم نے دیکھا تھا کہ جو سی ایس پی افسران تھے یا آئی سی ایس افسران تھے، وہ اپنے آئین اور قانون سے ہٹتے ہی نہیں تھے. ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. خیر وہ اتنے پاورفل تھے کہ ان پہ جو ہے وہ ظالم حکمران کچھ نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی جو موجودہ سندھ کی حکومت ہے، جو حکمران ہیں، ان کے جو بانی چیئرمین تھے، انہوں نے کئی سو افسران کو نکال بھی دیا تھا جو اچھے افسران تھے، قابل تھے، جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کو مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے اور بدماشی کرنی ہے، غنڈہ گردی کرنی ہے، تو ان افسران کو نکال دیں. اس میں بڑے نامی گرامی اور بڑے زبردست افسر تھے، بڑے قابل ترین افسر تھے. یعنی شکل و صورت سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی، بیک گراؤنڈ بھی ان کا تھا. وہ شکل سے بھی لگتے تھے کہ ہاں یار یہ افسر ہیں. دور سے اگر 1000-2000 آدمی کے اندر بھی اگر کھڑے ہیں تو بندہ پوچھے تو اندازہ لگائے خود ہی یار یہی افسر ہو سکتا ہے. تو آج کل آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ وہ جس طرح کے افسران آ رہے ہیں اور جو ان کی حرکتیں جو کام کر رہے ہیں. وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نچلا عملہ جو تھا وہ کلرک نے یا چھوٹے بندے نے، کسی نے رشوت لے لی. اب تو ڈائریکٹ پکڑ رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ یہ اس جو سندھ حکومت ہے، ان کی یہ پالیسی ہے، ان کی باقاعدہ پالیسی ہے کہ بھئی رشوت عام کر دو. رشوت عام ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھا. یہ چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں اپنے چھوٹے مطلب یہ لاکھوں میں لگے رہیں گے، ہم کروڑوں اور اربوں میں لگے رہیں گے، اس میں یہ کامیاب ہو گئے. یعنی ان کو یہ خیال تھوڑی ہوتی ہے کہ جی بعد میں ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ کو جان بھی دینی ہے. نہیں. اچھا، اب ایک محکمہ ہے، محکمہ انسداد رشوت ستانی، یعنی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ. اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے جگہ ایک نیا محکمہ جو وہ آ گیا. اب آپ کہیں گے وہ کون سا محکمہ ہے؟ اب یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ ایک نئی پالیسی دی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ جو آپ کے لیٹر ہیں آفس کے اوپر، سب سے اوپر جو ہے ٹاپ پہ لکھ دیں سے نو ٹو کرپشن. یعنی کہ کرپشن کو کچھ نہ کہو. یعنی باقاعدہ لکھ دیا انہوں نے. یہ نیا محکمہ آ گیا، سے نو ٹو کرپشن، کرپشن کو کچھ نہ کہو. اب یہ کہیں گے نہیں جی ہمارا مقصد یہ تھا کہ کرپشن نہیں، تو بھائی اس پہ آپ یہ لکھتے ہیں نو کرپشن. اب لیٹر میں لکھنے سے تو کرپشن ہو جائے گی. اب ایک دفتر میں اگر 50 آدمی ہیں تو اس میں سے ماشاءاللہ 45 آدمی کرپشن کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں کہ جی کیا کریں، گزارا نہیں. یعنی کہ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا. ارے آپ بھروسہ تو کر کے دیکھیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. نہیں، گزارا نہیں ہو رہا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اچھا، اب اینٹی کرپشن کا محکمہ، ایک ٹائم تھا کہ اینٹی کرپشن کا محکمہ کوئی بھی کمپلینٹ جاتی تھی، کچھ ہوتا تھا تو وہ فوری آ کے چھاپا مار کے پھر وہاں سے جو ہے وہ جو بھی رشوت کی رقم ہوتی تھی وصول کر کے وہ ان کو گرفتار کر کے لے آتے تھے. بعد میں وہ عدالتوں کے مراحل ہوتے تھے، بعد میں جا کے ان کا جو بھی سزا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی بری ہوتی تھی. اور کچھ اس میں دشمنیاں بھی ہوتی تھیں کہ کسی کی دشمنی کسی سے ہوئی، جا کے انہوں نے کیس رجسٹر کرا دیا. مگر وہ جو ہے وہ افیکٹو تھا، مؤثر تھا. اب تو بس ایک محکمہ ہے. اچھا، محکمہ اینٹی کرپشن کا یہ ہے کہ وہاں آپ لوگوں کی ہو گئی سیٹنگ. اب چاہے کے ڈی اے ہو، کے ایم سی ہو، پولیس ہو، اب مطلب یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ منتھلیاں بن گئی ہیں. سب رجسٹرارز کے دفتر ہو، ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہو یا اور کوئی جہاں پبلک ڈیلنگ وغیرہ ہو، ان کی سیٹنگیں ہو گئی. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یار فلاں جگہ یہ کام نہیں ہو رہا، بولے یار وہ ہمارا ایک جاننے والا ہے اینٹی کرپشن میں، ہم اس کو دیں گے، اس سے گزاری ہو جائے گا. اب بتائیے. یعنی اب اینٹی کرپشن والوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ ان کو پیسے دے دیں، وہ جا کے کرا لیں گے. اب وہ آگے جو محکمہ ہے وہ ان کے ڈر خوف سے کر دیتے ہیں، باقی ان کے جو ہے وہ بھتے وغیرہ سارے سیٹ ہیں. اچھا، اب اینٹی کرپشن میں جتنے بھی ماشاءاللہ اسٹاف ہے، عملہ ہے، وہ ان پہ اوپر والوں کا ہاتھ ہے. یعنی کہ پھر ایسے محکمہ کو ختم ہی، اس طرح کے محکموں کو ختم ہی کر دیں. خواہ مخواہ میں کروڑوں اربوں روپے آپ ان پہ خرچ کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں پہ، ان کی تنخواہوں پہ، ان کو ختم ہی کر دیں. جب کرپشن عام ہی کرنی تو کہہ دیں بھائی جمہوریت ہے، کیا فائدہ کسی کو پکڑنے سے. اب یہ حال ہے. یعنی کہ اینٹی کرپشن کا محکمہ جو ہے وہ بالکل بیکار اور بے سود ہو گیا. کسی محکمے میں کوئی کارروائی نہیں کر رہا، سر عام ہو رہی ہے. پولیس والے روڈ پہ، ٹریفک والے آپ دیکھیں کونوں کھانچوں پہ چھپ کے جیسے وہ
بلی جو ہے چوہے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، چوہا ہے فوری پکڑ لوں، اس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹریفک کنٹرول پہ کچھ نہیں، ٹریفک جام ہے، سب کچھ ہے. اب صدر میں یہاں پہ پریڈی جو اسٹریٹ ہے یعنی کہ وہ ایکسپریس وے ہے، اس پہ آپ دیکھیں کیا حال ہے. اتنا انکروچمنٹ ہے وہاں پہ، اتنی ناجائز تجاوزات ہیں، مگر وہ ٹریفک پولیس ہو، دوسرے تھانے کے پولیس ہو، سب بھتے لے رہے ہیں. سب کے بھتے ہیں، ٹریفک والے ہوں یا پولیس والے ہوں، سب کے بھتے ہیں. اب وہ جو ہے کہ کھل کے بھتے اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کے اینٹی کرپشن میں سیٹنگ ہے، اینٹی کرپشن کو پوچھ ہی نہیں رہا. اب لازمی نہیں کہ اینٹی کرپشن میں جا کے کوئی ایف آئی آر ہی کٹوائے، کمپلینٹ ہی کرے. بھائی آپ خود بھی تو جائیں چھاپے مارے. نہیں، ان کے اپنے آپ دیکھیں، ان کے گاڑیاں دیکھیں، ان کی تنخواہیں 50-60 ہزار ہوں گی، گاڑیاں انہوں نے 30-40 لاکھ کی رکھی ہوئی ہیں. ان کے گھر دیکھیں، ان کے ٹور دیکھیں، ان کے دفاتر میں اگر آپ کسی کا واسطہ پڑے جا کے دیکھیں کہ کیسے موٹے موٹے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، دھندناتے پھر رہے ہیں. محکمہ انسداد رشوت ستانی، بس وہ جو ہے چونکہ حکومت نے یہ نیا محکمہ بنا دیا ہے کہ سے نو ٹو کرپشن، ہر لیٹر پر لکھ دو کرپشن ختم، بس کرپشن کو کچھ نہ کہو. یہ ہے جی سلسلہ. بہرحال آج یہ ہمارا موضوع تھا اینٹی کرپشن پہ کہ سندھ میں کرپشن زیادہ ہے اور محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے عملی طور پر. اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی جو ہے پبلک اویئرنیس کی، پبلک کے مسائل پہ، ایشوز پہ جو ہے ویڈیوز کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے اس ڈیجیٹل نیوز پہ، یعنی کہ AK ڈیجیٹل نیوز پہ. اور ہم آخر میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے اس AK ڈیجیٹل نیوز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں میں جو ہے اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آئندہ پبلک کی آواز بن کے، کیونکہ پبلک جو ہے وہ ہر جگہ آ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، تو ہمارے ہی ذریعے جو ہے ان کی آواز پہنچتی ہے حکمرانوں تک، جن کے کانوں پہ جوں تو نہیں رینگ رہی، مگر ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو جائے کہ ان کو بھی کچھ حیا وغیرہ آ جائے تو کچھ ہو جائے. بہرحال یہ کہ ہونا مشکل ہے. جب تک یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری جلد جان چھڑا دے اور ہم سکون کا سانس لے سکیں. آخر میں جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.